ایک جگ میں دوتا اس شہر کو جان والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. محترم جناب مسلم پرویز صاحب امیر جماعت اسلام نائب امیر جماعت اسلامی کراچی، محترم نعیم اختر صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع شرقی، ذمہ داران جماعت اسلامی، ہمارے ٹاؤن چیئرمین گلشن اقبال ڈاکٹر فواد صاحب، عزیز الدین ظفر صاحب، دیگر ذمہ داران اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں اور میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے آپ کو اس عوامی کنونشن کے انعقاد پر ضلع شرقی کی قیادت اور کارکنوں کو مبارکباد کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پر یہ کنونشن منعقد کیا، اور در حقیقت اجتماع عام کی تیاریوں کے لیے اور اس میں شرکت کے لیے اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں آپ کا یہ کنونشن معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ جماعت اسلامی 21، 22، 23 نومبر کو لاہور مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان اجتماع عام منعقد کر رہی ہے، اور یہ اجتماع عام ان حالات میں ہو رہا ہے کہ جب پوری پاکستانی قوم متلاشی ہے کہ کوئی لیڈرشپ اس کو یہ میسر آئے کہ جس کی قیادت میں وہ آگے بڑھ سکے اور مایوسیوں کے یہ گھٹا ٹوٹ اندھیرے چھٹ سکے۔ سیاسی طور پر جو صورتحال ہے وہ سب جانتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ کو، قیادت کو بطور حکومت مسلط کر دیا گیا ہے کہ جو کیپیبل نہیں ہے حالات کو سدھارنے میں، اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ معیشت بہت آگے بڑھ رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کی ترقی اور معیشت، اس کی بڑھوتری جب کوئی بھی فرد اپنے گھر کا سودا لینے کے لیے دکان پر جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، کوئی خاتون جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معیشت کتنی ترقی کر رہی ہے، اور ہر چیز کی قیمت بڑی بھی ہوتی ہے۔ سودی نظام ہم پر مسلط ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اور دعووں کے باوجود سود کی یہ شرح یہ کم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کی یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو سب جانتے ہیں کہ اگر تمام پیرامیٹرز نیچے کی طرف جا رہے ہو اور اسٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہو تو یہ اسٹاک مارکیٹ معیشت کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، سکتے بازی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو سکتے کی یہ مارکیٹ اگر بڑھ بھی جائے تو اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کسی اور شعبے کو بھی دیکھ لیجئے، آج کے اس دور میں جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ محض $3.5 بلین ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ تعلیم طبقات میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ایک کاروبار ہے، اور غریبوں کے لیے الگ تعلیم، متوسط طبقے کے لیے الگ تعلیم،
اور امیروں کے لیے الگ تعلیم. جو جتنے پیسے دے سکتا ہے وہ اتنی اچھی تعلیم خریدے. نظام بھی ایک نہیں ہے، معیار بھی ایک نہیں ہے، اسی لیے قوم بھی ایک نہیں بنتی، اسی لیے محرومیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور آئین پاکستان جس کا آرٹیکل 25A ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو فری ایجوکیشن دینا اور لازمی تعلیم کرنا یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن 78 سال کے سفر کے بعد صورتحال یہ ہے کہ 2.25 کروڑ سے زائد بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شعبہ تعلیم میں ان ساری صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں نے کیا کیا. اس ملک میں حکمرانی کس کی ہے؟ اس ملک میں حکمرانی یا تو فوجی جرنیلوں کی ہوتی ہے یا ان کی گود میں پل کر جوان ہونے والے نام نہاد سیاستدانوں کی. جاگیرداروں اور وڈیروں کے اشتراک سے حکومتیں بنتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں. بیوروکریسی کا یہ سسٹم ہے جس میں افسر شاہی کا نظام ہے. اور یہ افسر شاہی کیا ہے؟ یہ لوگوں کے اوپر اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کا نظام ہے. انگریز جب اس خطے سے جا رہا تھا تو اس نے وہ طبقہ ہم پر مسلط کیا ہے کہ جو طبقہ در حقیقت اسی مائنڈ سیٹ سے کام کرتا ہے جو انگریز ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے. انگریز جب یہاں آج سے 400-500 سال پہلے آیا تھا تو پہلے تو تجارتی کمپنی کے ذریعے آیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے یہاں پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا. یہاں کی تجارت کو تباہ کیا بر صغیر کی، خاص طور پر مسلمانوں کو ہدف بنایا اور بالآخر اپنا قبضہ کر لیا. لیکن یہ قبضہ کیا اس نے لاکھوں کروڑوں کی فوج سے کیا تھا؟ چند ہزار فوج کے ذریعے سے اس نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کیا. اور اس نے کیا یہ کہ تجارت پہ بھی کنٹرول کیا اور بیوروکریسی پہ بھی کنٹرول کیا. تعلیمی نظام بھی اپنی مرضی کا بنایا اور جاگیردار اور وڈیرے اور نواب اور سردار اور خان ان سب کو اپنی گرفت میں لیا اور ان کے ذریعے سے اپنے اپنے ریاستوں اور اپنے اپنے راجواڑوں کو ان کے ذریعے سے کنٹرول کیا. پھر بعض لوگوں کو ان کی خدمات کے صلے میں، اور خدمات کیا تھی؟ خدمات یہ تھی کہ وہ انگریز بہادر کے کتنے وفادار ہیں، وہ مقامی انسانوں کو جو بغاوت کرتے ہیں انگریز سے اس کو کتنا کچل سکتے ہیں. وہ گھوڑے ان کو دیا کرتے تھے، وہ فوج ان کو دیا کرتے تھے اور اس کے صلے میں انگریز ان کے لیے جاگیریں ان کے نام کر دیتے تھے. وہی جاگیردار ان کی اولادیں آج بھی ہم پر مسلط ہے اور ہر پارٹی میں اس طرح کے الیکٹیبل، اس طرح کے وڈیرے اور اس طرح کے خان سردار آپ کو نظر آئیں گے. یہاں صوبہ سندھ میں 50 سال سے کم و بیش تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کس چیز کا نام ہے؟ پیپلز پارٹی ہے خاندان اور 40 وڈیروں کا نام. ان وڈیروں کے ساتھ کچھ چھوٹے وڈیرے مل جاتے ہیں اور یہ اپنے سماج پر گرفت کو مکمل کرتے ہیں اور اب مقامی حاریوں کا استحصال کرتے ہیں. ان کو تعلیم نہیں دیتے، ان کو روزگار نہیں دیتے اور روزگار دیتے ہیں تو ان کو غلام بنا کر رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پورے صوبے کو کنٹرول کرتے ہیں. شہروں میں بھی اب کسی طرح یہ قبضہ سسٹم انہوں نے شروع کر دیا. جس طرح گاؤں میں وڈیرا قبضہ کرتا ہے، یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ شہر میں بھی قبضہ کرتا ہے. اسی طرح آپ پنجاب میں چودھریوں کو دیکھیں گے کہ وہ پورا ایک نیٹ ورک قائم کر لیتے ہیں اور ان کی جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو پوری سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ وہی انگریزوں کے غلام ابن غلام ہے جو در حقیقت ہم پر آقا بن جاتے ہیں. کہ جو بیوروکریسی کا نظام ہے، یہ نظام بھی وہی نظام ہے جو انگریز نے ہمارے لیے وضع کیا تھا. اس کی ٹریننگ ان کی ہوا کرتی تھی اور ان کو یہ بتایا جاتا تھا بیوروکریٹس کو کہ تمہارے ذریعے سے اس پورے سماج کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. تم حاکم ہو، قوم خادم ہے. وہ اپنے افسران کو سکھاتے ہیں کہ تم قوم کے خادم ہو، قوم حاکم ہے اور ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ان کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے کہ جیسے یہ حاکم ہے اور یہ اسی حاکمیت کے ساتھ
پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا نظام ایسا ہے کہ جس میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اور جب تک اس کو مکمل بدلا نہیں جائے گا، تبدیل نہیں کیا جائے گا، تو درخت کی شاخیں کاٹنے سے اور پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہذا جماعت اسلامی پہلے بھی یہ سمجھتی تھی، اور اب تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس مکمل نظام کی تبدیلی کی تحریک کو آگے بڑھایا جائے، نوجوانوں میں شعور پیدا کیا جائے، جدوجہد کو تیز تر کیا جائے، زندگی کے ہر دائرے میں لوگوں کو ساتھ ملایا جائے. یہ لوگ بہت دھوکے کھاتے رہے ہیں، یہ مزدور، یہ کسان، ان کے لیے کوئی نہیں بولتا، یہ طلبہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں کرتا. یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ، آپ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں دیکھیں، اسی پارلیمنٹ نے اس وقت آئین پر شفخون مارا ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم منظور کر لی ہے. یہ فارم 47 والی پارلیمنٹ، اس کی اکثریت ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں پر مشتمل ہے. ان کا عام آدمی کے مسائل سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر فارم 45 والے لوگ بھی موجود ہو تو ان کی اکثریت بھی اسی طرح سے ہوگی، اس لیے کہ پارٹیوں میں بھی اسی طبقے کا قبضہ ہے کہ جو اس نظام کو چلانے والے لوگ ہیں. اسی لیے جوہری تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور حالات ہمارے بگڑتے چلے جاتے ہیں، مقروض ہم ہوتے چلے جاتے ہیں، ملک پر قرضے چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کسان کا بیٹا کسان اور اس کا بیٹا کسان وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، زمینوں میں غلہ اگاتے ہیں، لیکن ہر فصل کے اختتام پر وہ چودھری اور وڈیرے اور جاگیردار کے مزید مقروض ہو جاتے ہیں. 97% لوگوں کی چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں، 3% لوگ سینکڑوں مربع زمین رکھنے والے لوگوں پہ کنٹرول کرتے ہیں. مزدوروں کی حالت یہ ہے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں. آپ کبھی انڈسٹریل ایریا میں جائیں، 4 بجے جب شفٹ تبدیل ہوتی ہے، آپ کو ہزار مزدور نظر آئیں گے، عورتیں نظر آئیں گی جو بیچاری ٹھیکیداری نظام کے تحت ان فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں اور ان کو ملازمانہ حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے. یہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے چھٹی کر رہے تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا اور ان کے پیسے کٹ جاتے ہیں. اس لیے وہ ملک جس میں غربت کی لکیر سے 44% لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہو، اور جہاں تعلیم بھی ایک کاروبار ہو اور ایک جیسا معیار نہ ہو، وہ کیسے قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ لہذا ملک کو آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عدل اور انصاف کی حکمرانی، ظلم کا یہ نظام ختم ہو. یہ بات کہنے میں اگر آسان ہے تو جدوجہد اتنی ہی اس کی ایک مستقل مزاج چاہتی ہے اور اس میں سنجیدگی چاہتی ہے، اور یہ کام پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ پارٹیاں خود اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار ہوتی ہیں، ان کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ دے اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہوتی ہے، اپنے مخالفین کو اندر کر دیتے ہیں، اور اگر اندر والے باہر آ جائے اور ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو جائے تو وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اندر کر دیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے زندہ باد ہو جاتی ہے. لہذا کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، یہ وصولی اختلاف ہے. اور کیا مسٹر اور کیا مولانا سبھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی پارٹیاں دیکھیں تو یہ خاندانوں پہ چل رہی ہوتی ہیں، یہ شخصیات پہ چل رہی ہوتی ہیں، یا کلٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں، یا وراثت پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ حیثیت کی پرچی آ جاتی ہے کہ دیکھو میں چیئرمین میں بن گیا ہوں، اب کل سے آصف علی زرداری بی بی کے بعد چیئرمین ہوں گے، اور نام بھی تبدیل کر لیتے ہیں، کاسٹ بھی اضافہ کر لیتے ہیں، بلاول زرداری بلاول بھٹو زرداری ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ قوم کو بے وقوف بنانے کا یہ کام یہ پارٹیاں خوب کرتی ہیں، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوسٹنگ کا کردار ادا کرتے ہیں. یہ جمہوریت کے چیمپئن اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لاتے. اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں کے لیے بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کام کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس نظام کی تبدیلی کا کام پاکستان میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی سوائے جماعت اسلامی کے. لہذا اپنے رابطوں کو بڑھائیں، نوجوانوں کو انگیج کریں. خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن تک اپنی رسائی حاصل کریں، ان کو
ان میں شعور پیدا کریں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دین کا شعور پیدا کریں۔ اور دین کا شعور کیا ہے؟ دین کا شعور یہ ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اور اس کے رسولوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی لائی ہوئی ہدایت کے برخلاف جو نظام بھی دنیا میں چلے گا وہ دنیا کو تباہی سے دوچار کرے گا۔ وقتی طور پر اگر اس میں ترقی نظر بھی آئے گی تو وہ انسانیت کا دشمن نظام ہوگا، اور دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور اس کی مرضی کا نظام قائم کریں، جس میں عدل ہے اور انصاف ہے، جس میں تعلیم ہے اور ترقی ہے، جس میں انسان کی ترقی ہے۔ مادی ترقی سے زیادہ انسان کی ترقی کی اہمیت ہوتی ہے، جس کی بنیاد خوف خدا پر ہوتی ہے۔ اس لیے اس جدوجہد کو تیز کرنے کا عزم کرنا ہے۔ ہمارا اجتماع عام انشاءاللہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پورے ملک میں اس وقت جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ الیکشن میں جاتے ہیں، اول تو الیکشن لڑنا مشکل ہے کسی مڈل کلاس، کسی غریب آدمی کا۔ وہ پارٹیاں جو حق حلال کی کمائی اور چندے جمع کرتی ہیں، ان کے لیے اس نظام انتخاب میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پذیرائی حاصل کر لے تو پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈل جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اس شہر کراچی میں دیکھا۔ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے، سب سے زیادہ سیٹیں دی، لیکن چھین لی گئی۔ اور پھر جب بندے گننے کا وقت آیا کونسل میں تو 32 بندے پی ٹی آئی کے بک گئے اور ان کو خرید لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اقلیت کی پارٹی اس کا مور بن گیا اور جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام کو ان کے حق سے محروم کیا گیا۔ لیکن میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی مرتبہ راستہ روک سکتے ہیں؟ جو جنگل تحریک ہوگی، جو ڈسپلن تحریک ہوگی، جو منظم تحریک ہوگی، اور جس پارٹی میں نظم و ضبط ہوگا اور جس پارٹی میں ایک نظریہ ہوگا اور اس نظریے کے تحت لوگ قربانی دیتے ہوں گے، اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اگر عوام کو ساتھ ملا کر جدوجہد کو تیز کر کیا جائے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رائے عامہ کو مار کر کے انقلاب لائیں گے۔ ہم زیر زمین کوئی کام نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ اس کے سہارے پر نہیں آئیں گے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو چور اور ڈاکو اور قاتل ہی کیوں پسند ہے؟ آپ کو ایماندار لوگ پسند کیوں نہیں ہے؟ آپ کو نعمت اللہ خان کا تسلسل نہیں چاہیے؟ آپ کو قبضہ گیری اور سسٹم چلانے والے چاہیے؟ آپ کو زمینوں پہ قبضہ کرنے والے اور کرپشن اور لوٹ مار کرنے والے چاہیے؟ تو پھر کیسے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ لہذا اگر ان کے معیارات درست نہیں ہیں تو ہم راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ہمیں جدوجہد کو تیز کرنا ہے، اور عوامی یہ لہر پورے پاکستان میں پیدا کرنی ہے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جماعت اسلامی کے قریب آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے کام کے لیے جو لائحہ طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم ایک طرف لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو اجاگر کریں گے، ان کی آواز بنیں گے، حکومت کے سامنے سراپا مطالبہ بن جائیں گے، احتجاج کریں گے، جدوجہد کریں گے، دھرنے دیں گے، مقدمات کریں گے، مسلسل میدان عمل میں موجود رہیں گے تاکہ عام آدمی کی کوئی آواز تو اس ملک میں موجود رہے، تو یہ کام بھی ہم جاری رکھیں گے، حق اور سچ کے لیے بات کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی پارٹیوں سے برخلاف ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جو خود کر سکتے ہیں وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خدمت لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے ریلیف کے لیے، ڈیزاسٹر میں، زلزلوں میں، سیلاب میں، کورونا میں، جماعت اسلامی کے سارے رضاکار الخدمت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور بے شمار ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر کراچی سے شروع ہونے والا بنو قابل پروگرام، اس سے تو نوجوانوں کی امیدیں جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کراچی کے کارکنوں کو، الخدمت کو اور ان کے رضاکاروں کو، جنہوں نے کامیابی سے اس پروگرام کو چلایا۔ ہمیں اس کو مزید بڑھانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نوجوان ان کے لیے تعلیم کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، تو ہم کون ان کی آواز بنے گا؟ کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟
کون ہمارے بچوں بچیوں کی سرپرستی کرے گا؟ یہاں کسی کو فرصت نہیں ہے کہ نوجوانوں کے سر پر ہاتھ رکھے اور ان کو ساتھ لے کر چلے. لہذا جماعت اسلامی ان نوجوانوں کو پڑھائے گی بھی، کھیل کے میدانوں کو بھی آباد کرے گی، اور ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں ان کے ہنر کا فائدہ اٹھا کر انہیں ملک اور قوم کے لیے اور ملت کے لیے اور امت کے لیے ایک مفید طاقت بنائے گی انشاءاللہ. اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، اس جد و جہد کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے. بنو قابل پروگرام کے ساتھ اس وقت پاکستان میں 12 لاکھ نوجوان اٹیچ ہو چکے ہیں. یہ بڑی امید سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. ہمیں چراغ سے چراغ جلانا ہے اور ان کو پڑھانا ہے اور آگے بڑھانا ہے. پھر اسی طرح بزنس کمیونٹی کے مسائل اور مشکلات ہیں، خواتین کے ایشوز ہیں. میں نے کہا آپ سے کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت جو عورتیں کام کرتی ہیں ان غریب عورتوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو ورکنگ وومن ہے، جو مختلف آفیسز میں کام کرتی ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہے، ان کو مارجنلائز کیا جائے، وہ کہیں مطالبہ نہیں کر سکتی ہیں. کون ان کی سرپرستی کرے گا؟ یہ ہمارا عدالتی نظام تو ویسے ہی کل چڑھ گیا ہے، اور اب 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو اس کی جو کچھ بھی اگر چھوٹی موٹی کوئی رمق تھی، کوئی جان تھی، تو وہ بھی ختم ہو گئی. عدل نام کی کوئی چیز یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں موجود ہی نہ رہے. تو ایسی خواتین جو ورکنگ وومن ہے، جو مجبوری میں کام کرتی ہے، جو گھر کی معیشت چلانے میں رول ادا کرتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں وہ عزت کے ساتھ اپنی شکایت کو درج کرا سکیں. ہر جگہ انہیں خطرات کا ہاتھ ہوتے ہیں، ہر جگہ انہیں تحفظ کا ایشو ہوتا ہے. چگچیوں کے دھکے کھاتی ہوئی ان شہروں میں وہ گھومتی اور چلتی ہے. اس لیے کتنی بڑی طاقت کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. انہیں بھی ساتھ ملانا ہے اور اس نظام کے خلاف ایک بڑی جدوجہد کا خوبر انہیں بنانا ہے انشاءاللہ. اس لیے اجتماع عام یا عام اجتماع عام نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے لیے ایک امید کا پیغام ہے. اسی لیے ہم نے اس کا نام بدل کر نظام رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری ضلع شرقی جو ایک بہت پوٹینشل ضلع ہے، یہاں زبردست قسم کے ورکرز ہیں، ہمارے بزرگ بھی بہت شاندار ہیں اور نوجوان بھی بڑے وائبرنٹ ہیں، بڑا جذبہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں آپ مینار پاکستان میں شرکت کریں اور ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو کر اپنے گلی محلوں میں واپس آئیں. انتخابی نظام یہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، لیکن ہم اس انتخابی نظام سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے. ایک طرف ہم اس کی اصلاح کی جدوجہد کریں گے اور دوسری طرف بار بار اس میں انشاءاللہ کامیابی حاصل بھی کریں گے. پچھلی مرتبہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے تھے اور انتخابات میں جماعت اسلامی نے شہر کراچی میں اپنی ایگزسٹنس کو شو کیا تھا. پہلی مرتبہ کافی عرصے بعد جماعت اسلامی نے کامیابی کا سفر شروع کیا تھا. الحمدللہ جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے، انہوں نے مثالی خدمت کی. ہمارے ساتھ حسن ہاشمی صاحب موجود ہیں. اس پورے کیمپ میں جس نے 10 ان 10 میں سے یہ واحد وارڈ ہے کہ جس میں لوگوں کی فلاح کا کام ہوا ہے. ان کا دیرینہ مسئلہ پانی کا بڑے پیمانے کا حل ہوا ہے، سڑکیں بنی ہیں. حالانکہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن مسلسل کوشش، جدوجہد، محکموں سے رابطہ اور عوام کے حق کے لیے بیدار رہنا، موجود رہنا، اس کے نتیجے میں انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں. یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ آپ پورے کینٹونمنٹ میں بھی یہ پیغام عام کر سکتے ہیں. یہاں شدید پانی کے مسائل ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور کوئی کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اسی طرح سے جو ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس آئے ہیں، بے شمار چیلنجز کا انہیں سامنا ہے. فنڈز ان کو نہیں دیے گئے، اختیارات منتقل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کے لیے ایک ہی پالیسی ہے کہ اختیار سے زیادہ کام کرنا ہے اور باقی اختیار کے لیے لڑنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ گلشن اقبال ٹاؤن بھی ایک مثالی ٹاؤن بنے گا. ان کی مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن مشکلات کو انگیز کرنا، اس چیلنج کو قبول کرنا اور آپس میں جڑ کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جدوجہد کرنا، یہ بھی آپ کا خاصہ ہونا چاہیے. اس لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی لوگوں کی ترجمانی بھی کرے گی اور جتنے پروجیکٹس اس وقت شروع ہو رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ لوگوں کو متوجہ کریں گے. اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، میری عزت باپ، ماں، بہنوں، بیٹیوں،
اب کچھ دن جو رہ گئے ہیں اجتماع عام کی تیاری میں بھرپور طریقے سے تیاری کریں. مینار پاکستان پہ آپ کا انشاءاللہ استقبال کریں گے اور وہاں ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اس کراچی میں 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو آپ سب کو مل کر لیڈ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, امید بننا ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو شہر کراچی اور اس کے عوام آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم انقلاب کی طرف پیشرفت کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم انتہائی مشکور ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب پہ کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ضلع شرقی کے اس کنونشن میں شریک ہوئے. آپ تمام افراد سے میری گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں, یہیں آپ کو عشاء